یہ ہے فضیلت کا معیار اسلامی ریاست میں. ناظرین، نقش نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں اسلامی ریاست، اس کے خد و خال کیا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں، حاکمیت کا حق صرف، سوورینٹی صرف اللہ کے لیے ہے. فضیلت کا معیار کردار کی بنیاد پر ہے. قانون کیا ہوگا ایسی ریاست کا؟ میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہی کوٹ کر دیتا ہوں، وہ زرعی ارشاد جو قانون کی تاریخ میں قیامت تک جگمگاتا رہے گا. ایم اللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر خدا کی قسم فاطمہ بنت محمد بھی چوری کے جرم کا ارتکاب کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا. یہ ہے قانون اس ریاست کا جس کی تشکیل حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی. پس منظر مختصراً یہ ہے کہ ایک بڑے قبیلے کی عورت چوری کے جرم میں پکڑی گئی. لوگوں نے حضرت اسامہ کو بھیج دیا کہ بارگاہ رسالت میں بہت محبوب ہیں، سفارش کریں اور اس عورت کو چھڑوا لائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئی تھیں کہ جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو سب منہ پھیر لیتے تھے اور قانون دبک کے بیٹھ جاتا تھا. جب کوئی چھوٹا آدمی چوری کرتا تو اس پہ حد نافذ ہو جاتی تھی. قومیں اس طرح برباد ہو جاتی ہیں اور ہلاک ہو جاتی ہیں. اور پھر وہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، قانون سے کوئی مستثنا نہیں. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو حاکم ہے ریاست کا، اس کی اولاد پہ بھی قانون اسی طرح نافذ ہوگا جیسے عوام الناس اور ان کی اولادوں پہ نافذ ہوتا. اور پھر خلافت راشدہ کو دیکھ لیجئے. مصر کے گورنر عمر بن عاص کے بیٹے سے ایک مصری نے دوڑ کی بازی کھیلی. ریس میں دونوں بھاگتے ہیں، کون آگے نکلتا ہے؟ وہ مصری آگے نکل گیا. گورنر کے بیٹے نے اس کو پیٹنا شروع کر دیا اور اس کو کہا کہ میں اکابر کی اولاد ہوں، تمہاری یہ جرت کیسے کہ تم مجھ سے آگے نکل گئے؟ وہ مصری روتا دھوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور اس نے دہائی دی کہ میں اس ظلم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. حضرت عمر نے طلب فرمایا. عمر بن عاص اپنے بیٹے کو لے کے حاضر ہو گئے. اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اور پھر کوڑا اس مصری کے ہاتھ پہ پکڑا دیا کہ جتنے تازیانے تمہیں گورنر کے بیٹے نے لگائے ہیں تم اتنے ہی تازیانے اس کی پشت پہ لگاؤ. اور پھر اتنے ہی کوڑے اس مصری نے اس گورنر حضرت عمر بن عاص کے بیٹے کی پیٹھ پر لگائے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا، لافانی جملہ، کہ ما لکم تعبدتم الناس وقد ولدت امہاتہم احرارا، کہ تمہیں کیا ہوا؟ تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنانا شروع کر دیا ہے؟ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا. یہ ہے وہ قانون اسلامی ریاست کا کہ کوئی مستثنا نہیں ہے، سب ایک صف میں کھڑے ہوئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو پہلا خطبہ جو دیا اس میں یہ ارشاد فرمایا تھا، فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَيِّنُونِي وَإِنْ زِغْتُ فَقَوِّمُونِي، اچھا کام کروں تو میرے معاون بن جانا، اگر میں پٹڑی سے اتر جاؤں تو سب مل کے مجھے سیدھا کر دینا، میرا محاسبہ کرنا، میں قانون سے بالا نہیں ہوں. حضرت عمر، ایک تنازع ابش بن کعب سے ان کا پیدا ہو گیا اور زید بن ثابت کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا. زید بن ثابت نے حضرت عمر کو جب عدالت میں آتے ہوئے دیکھا تو وہ جج تھے، وہ خلیفہ وقت کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر نے فوراً ٹوک دیا اور یہ فرمایا کہ زید، یہ پہلی بے انصافی ہے جو تم نے اس مقدمے میں کی ہے، دونوں فریقوں کے ساتھ تمہیں ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے. یہ کہا اور فریق مخالف کے ساتھ سامنے زمین پہ بیٹھ گئے. قانون سب کے لیے ایک جیسا. یہ ہے بہت ابھرا ہوا وصف ایک اسلامی ریاست کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذرا چوری ہو گئی، آپ نے ایک یہودی کو پہنے ہوئے دیکھا، آپ نے مقدمہ کیا، یہودی نے کہا یہ ذرا میری ہے، آپ نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا. عدالت نے گواہ مانگے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام قمبر کو اور اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گواہی کے طور پہ پیش کیا. عدالت نے کہا کہ غلام اور بیٹے کی گواہی معتبر نہیں، ہم نہیں مان سکتے. مقدمہ خارج ہو گیا. خلیفہ وقت نے اپنا مقدمہ خارج ہوتے ہوئے دیکھا اور سیدھا گھر کی طرف چلا گیا. یہ ہے اسلامی ریاست کا قانون. امال کا تقرر، ان کا احتساب. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت میرے ذہن میں آ گئی کہ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ کوئی مسلمانوں کا امیر مقرر ہو اور پھر بغیر استحقاق کے کسی کو کوئی عہدہ دے دے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عذر قبول نہ کریں، اس کا فدیہ قیامت کے دن قبول نہ کیا جائے. امال کا تقرر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے. ان کو ساتھ ہدایت دیتے تھے کہ پرتعیش زندگی مت گزارنا، امیرانہ ٹھاٹ باٹ سے مت رہنا، مہنگے کپڑے مت پہننا، مرغن غذائیں مت کھانا، لوگوں کو اپنے تک پہنچنے دینا. ان کی جائیدادوں کا جس وقت تقرر فرماتے تھے تو ان کے اثاثوں کا حساب لکھتے تھے، اور پھر اگر کوئی غیر معمولی اضافہ ہوتا تو فوراً گرفت فرماتے اور مال کو واپس ضبط کرتے اور بیت المال میں جمع فرماتے تھے. یہ ہے ناظرین اسلامی ریاست، یہ ہے اس کے خد و خال. معاشی تحفظ ایسی ریاست میں یاد رکھیے بنیادی ضروریات زندگی ہر شخص کو حاصل ہونی چاہیے، یعنی روٹی، کپڑا، سر چھپانے کے لیے چھت، تعلیم کی سہولت، علاج کی سہولت. یہ بیسک نیسیسٹیز، بنیادی ضروریات ہیں. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ السلطان ولی من لا ولی لہ، کہ خلیفہ، حکومت، وہ اس آدمی کی پشت پناہ ہے، اس آدمی کی حامی و ناصر ہے، مددگار ہے جس کا کوئی اور مددگار نہیں ہے. اگر یہ ضروریات زندگی اس کے پاس نہیں ہے تو پھر یہ ریاست کی پہلی بنیادی ذمہ داری ہے، اور اس میں کوئی مذہب کی قید نہیں ہے. ذمیوں کو بھی اسی طرح، یعنی انسان یہ حق رکھتا ہے بلا لحاظ مذہب کہ اس کو روٹی دی جائے، اس کا علاج کیا جائے، اس کو تعلیم دی جائے. تو یہ ناظرین وہ خد و خال ہیں ایک اسلامی ریاست کے جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روئے زمین پہ قائم کی تھی. اور یہ وہ نقش ہے جو ہمارے لیے چھوڑا تھا، جس کی ہمیں پیروی کرنی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین.